الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد للہ، سب سے پہلے تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم عبادت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، علم ہے، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود اگر انسان اللہ کی عبادت سے محروم ہے تو سمجھیے کہ وہ ہر نعمت سے محروم ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کے سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ ہر قسم کی عبادت حرام ہے، غیر مقبول ہے اللہ کے سامنے، سوائے اس کے کہ وہ عبادت دو شرطوں کے ساتھ ہو۔ ایک یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، نیت صحیح ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کی جا رہی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اگرچہ کہ کوئی عبادت بہت عظیم ہے، بہت جد و جہد انسان کر رہا ہے اس عبادت میں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ جیسے کہ ہم اہتمام کرتے ہیں نماز میں کہ ہم نماز اسی طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جب نماز پڑھ کے ختم کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور 3 مرتبہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھا نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، چنانچہ مجھے نماز پڑھنا سکھائیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھنا سکھاتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز دل کا ٹٹولنا اور اپنی نیت کو صحیح کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے سب سے پہلے دل کی عبادت، دل کا ٹٹولنا یہ ضروری ہے۔ انسان کبھی کچھ فیصلے لیتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت میں خلل ہوتا ہے تو کیا کرے؟ اپنی نیت کو صحیح کرے۔
اللہ کے سامنے. اگر اس کی نیت غلط تھی، کوئی اور نیت تھی، خالص اس میں رضا الہی نہیں تھا، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے اور پھر اپنی نیت کو صحیح کرے. یہ ضروری ہے. تو الحمدللہ دوسری شرط جو ہے وہ یہ کہ عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، ان کی سنت پر ہو. اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ یہ جو عظیم عبادت عمرے کی ہم کرنے جا رہے ہیں، اس عبادت کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ادا کیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پہلے یہ حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر کرو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری جانوں میں تمہیں آزمایا جائے گا. تو ایسی صورت میں تم اللہ کی طرف لوٹو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے قدر میں لکھا ہے اس سے راضی ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے متعلق بتایا اور کہا کہ یہ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا یہ ایک عبادت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی جو بھی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کا شکر ادا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بندہ کس نیت سے کیا کر رہا ہے اور کس انداز سے کر رہا ہے. تو اس میں یہ آیت کے آخری ٹکڑے میں ان اللہ شاکر علیم میں یہ بتایا گیا ہے مومن کو کہ جو بھی تم اچھا کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے اور بے حساب اجر تمہیں دیں گے، اور اگر تم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں تو اس بات کا یقین تمہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ تم نے یہ گناہ، یہ غلطی جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور اس لفظ میں علیم میں ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے اس کو اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا یا سزا دے گا. تو چلیے اب ہم عمرے کا طریقہ جانتے ہیں. الحمدللہ آسان عبادت ہے، حج کے مقابلے میں بہت معمولی سی عبادت ہے. سب سے پہلے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، اپنے کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کافی دور جا رہے ہیں. واپس لوٹنا یا واپس امن و امان کے ساتھ پہنچنا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مقدر میں لکھا ہے تو لوٹیں گے، ورنہ ممکن ہے کہ یہ سفر آخری سفر ہو سکتا ہے. تو انسان کو جب بھی سفر میں جاتا ہے تو اس بات کا اسے اہتمام کرنا چاہیے. ہماری دینی تعلیمات یہ بار بار سکھاتی ہیں کہ انسان کو یہ سوچ کر نکلنا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو کیا ہوگا. تو اس کے لیے جو بھی وصیت کرنا ہے آپ کو اس کا اہتمام کریں. اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو باقاعدہ اس کو لکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ فلاں فلاں کا قرض مجھ پر ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان کو ادا کر دیا جائے. کوئی بھی حقوق کسی کے آپ پر ہیں تو اس کا باقاعدہ اہتمام کریں کہ آپ نہ آ پائیں تو آپ کے حقوق ادا ہو جائیں. کیونکہ قرض ایک ایسا معاملہ ہے
اور دوسرے کے حقوق ایک ایسا معاملہ ہے کہ بندوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اور بندہ قیامت کے دن اس کا بہت محتاج رہتا ہے. اس سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو معاف کرے قیامت کے دن. اور اسی طرح جو بھی لوگ ہیں آپ کے دوست احباب، ان سے آپ اپنی جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی آپ نے ان کے ساتھ کبھی زیادتی کی ہے یا نہیں کی ہے، آپ معافی مانگ لیں، تاکہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کی عبادت اللہ کے سامنے قبول ہو. معافی مانگنا، اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا، تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے. اگر آپ اپنی ایگو کو، اپنی جو بھی زیادتی تھی یا جو بھی ہوا تھا، اس کو اگر آپ دبا کر اللہ کے لیے لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ کو یہ بہت پسندیدہ چیز ہے. تو یہ اہتمام جو ہے جانے سے پہلے. اور پھر سفر میں ہیں، یہ سفر جو ہے عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کے جو آداب ہیں، سفر کے جو آداب ہیں، اس کا اہتمام ضروری ہے. سفر کے کیا آداب ہیں اسلام میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سفر کی تیاری کریں، جو بھی ضروری ہے آپ کے لیے، جو بھی ضروری چیزیں ہیں آپ اس کا اہتمام کریں. الحمدللہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے، ہر چیز کے لیے جو بھی آپ کو ضرورت ہے ان سب کا آپ اہتمام کر کے وہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے ایک مسافر کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں سفر میں جا رہا ہوں تو مجھے نصیحت کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کا توشہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. تو اصل تیاری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اپنے ساتھ رکھے. تقوی کیا ہے؟ بہت عام سمپل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جو بھی اللہ کے رسول کے آداب اور اخلاق رہے ہیں ان کو اپنانا ہے، اور جو چیزیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. اور تقوی دل کی بات ہے، مطلب یہ کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کو کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے بچ جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ سب سے اہم توشہ ایک مومن کے لیے اس کے سفر میں وہ تقوی ہے. اور تقوی میں آپ کی زبان، آپ کی نظر، آپ کے ہاتھ پیر، یہ ساری چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا. سبحان اللہ. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جماعت بنتی ہے، ایک گروپ بنتا ہے، آپس میں لوگ رہتے ہیں، اور خاص کر جب دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم کہیں جاتے ہیں، تو جیسا ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں میں اکثر غیبت، چغلی، کسی کا مذاق، کسی کی برائی، یہ خاص چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت میں ایک مومن کو احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے. چاہے وہ روزہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مسئلے میں کہا کہ ایک انسان اگر روزہ رہتا ہے اور پھر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح حج اور عمرے کے سلسلے میں اگر انسان فحش باتوں سے، گندی باتوں سے رکتا نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، یا زیادہ بات کرنے کی عادت ہے تو ذکر کرتے رہیں. اور ذکر یہ سوچ کر کریں کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ذکر کا پابند بنائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور اس سے انشاءاللہ
آپ بچ جائیں گے. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہونٹ ایسے بند رہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کو ذکر نہیں کہتے ہیں. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ ہلے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس طریقے سے اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. اور یہی اسی قسم کا ذکر مقبول ہے، ورنہ صرف سوچنے سے اس کو ذکر نہیں کہتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ ذکر میں مصروف ہیں، تو وہ بھی آپ سے بات کرنے سے اپنے آپ کو روک رکھیں گے اور پھر وہ بھی انشاءاللہ ذکر میں شامل ہو جائیں گے. تو ذکر میں اپنے آپ کو رکھیے. اور ذکر جب ہم کہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے لیے دعائیں سکھائی ہیں. سفر کی دعائیں ہیں، سواری کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے. ہم گھر سے جا رہے ہیں تو جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا دعا کریں گے اور وہ ہمارے لیے کیا دعا کریں. اتنی پیاری دعائیں ہیں. مسافر کے لیے گھر والے یہ دعا کریں گے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے اندر جو امانت کا جذبہ ہونا چاہیے اس امانت کے جذبے کو، اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے حوالے کروں. سبحان اللہ. اس دعا میں انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین اہم چیزیں ہیں جس کا اسے خیال رکھنا چاہیے. یہ کیا؟ اس کا دین، اور دوسرا اس کی امانت داری ہو ہر چیز میں، اور تیسرا یہ کہ اس کے اعمال. اگر اس کو موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں. وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے جب اس کے اعمال اچھے ہیں. تو ذکر کا اہتمام کیجئے اور ان اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اور الحمدللہ آج کل بہت آسان ہے. دعائیں یاد نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کو کتابیں ہیں، موبائل میں ایپس ہیں. آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو آڈیو آپ پلے کر کے پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں. سبحان اللہ، وسائل بہت ہیں، وسائل بہت ہیں. ان وسائل کا استعمال کیجئے اور ان اذکار اور دعاؤں کی پابندی کیجئے. ایک اور بات، سفر چونکہ آپ کا طویل ہے، کبھی آپ ذکر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر قرآن ہے، قرآن کی تلاوت. اپنے ساتھ مصحف لیجئے یا موبائل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصحف کی بات الگ ہی ہوتی ہے. مصحف اپنے ساتھ رکھیے، مصحف میں دیکھ کر باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے جب بھی وقت ملے، جتنا ممکن ہو آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اجر میں زیادہ سے زیادہ اجر دے آپ کو، کیونکہ آپ سفر میں ہیں اور ایک عبادت میں ہیں اور اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، جیسے میں نے ابھی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جو کہ حج سے پہلے بیان کی گئی ہیں، عمرے کے باتوں سے پہلے بیان کی گئی ہیں. اس میں انسان کو صبر کی تلقین دی گئی ہے، صبر کی تلقین دی گئی ہے. سفر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کئی مشقتیں انسان کو آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود آسانی کا معاملہ کیا ہے انسان کے لیے. اس کو چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ چاہے تو رکھے چاہے نہ رکھے، نماز اپنی قصر کر لے اور ممکن ہو تو جمع کر کے بھی پڑھ لے، تاکہ مومن کو تکلیف سے بچایا جائے اور آسانی فراہم کی جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند کرتے ہیں، تکلیف اور مشقت میں ڈالنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو ہمیں بھی اپنا جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں ہر چیز کو اللہ کے لیے برداشت کروں گا، چاہے وہ جو انتظام کرنے والے ہیں ان کی طرف سے کوئی خامی ہو رہی ہے، یا کوئی اور تکلیف مجھے سفر کے دوران ہو رہی ہے، یا میرے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. سبحان اللہ، یہ دماغ میں رکھیے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کو اس کے بدلے میں اجر دیتے ہیں. تو یہ سوچ کر جائیے کہ تکلیف ضرور ہوگی،
جیسا ہم چاہیں گے ویسا نہیں ہوگا، جیسا ہم گھر میں رہتے ہیں ویسا ماحول نہیں رہے گا. یہ سفر ہے، یہ عمرہ ہے، عبادت ہے. اور پھر اگر اس عبادت کو اس وقت میں آج سے 20 سال 25 سال اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں پر اور پھر پیدل اور جس طریقے سے لوگ حج کیا کرتے تھے اس کو دیکھیں گے تو ہماری تکلیف جو ہے بہت آسان ہو جائے گی. اس طریقے سے سوچئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بے حد آسانیاں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں، تو ہم آسانی کے عادی بن چکے ہیں. اب ہم کو یہ ذہن بنا کر چلنا ہے کہ جو بھی تکلیف ہوگی ہم برداشت کریں گے، اللہ کے لیے برداشت کریں گے. تو اب الحمدللہ آپ سفر میں ہیں، آپ کا جہاں سے احرام باندھنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے عمرے کے لیے. احرام کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ جو ہے یہ نیت کریں کہ مجھے یہاں سے عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا پابند بنانا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ غسل کریں گے. غسل کرنے کے بعد غسل کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسا ہم جمعے کے لیے غسل کرتے ہیں یا باقی کے لیے غسل کرتے ہیں، وضو جیسے کرتے ہیں پورا وضو کریں گے، صرف پیر چھوڑ کر اس کے بعد پورا بدن دھوئیں گے. اور یہ کوشش کریں گے، بلکہ اس بات کی تاکید کریں گے کہ جسم کا پورا حصہ جو ہے وہ اچھی طرح بھیگ گیا ہے. اس کے بعد آخر میں آپ اپنے پیر دھولیں گے. تو یہ جو ہے غسل ہے. غسل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے. تو اس بات کا آپ اہتمام کیجیے کہ اگر آپ کسی فرض نماز کا وقت ہے اور اس کے بعد آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو احرام کے لیے کوئی خاص سنت نہیں ہے، کوئی خاص سنت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ جو وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت جس کی فضیلت ہے، تو آپ اس نیت سے 2 رکعت پڑھیں کہ تحیۃ الوضو، اللہ تعالیٰ نے وضو جیسی جو نعمت ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں. اور جب آپ غسل کر کے احرام باندھ رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ احرام کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنے سر کے بال نہیں نکال سکتے، کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کر سکتے کہ جس سے بال جھڑ جائیں، اور آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو اس لیے پہلے ہی آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی بال نکالنے ہیں نکال لیجیے، اپنے ناخن تراش لیجیے. اور پھر جب غسل کر کے آپ احرام پہنتے ہیں اس وقت آپ جتنا بھی عطر لگانا ہے یا جو بھی ڈیوڈرنٹ ہے یوز کرنا ہے کر سکتے ہیں. احرام کے بعد نہ آپ اپنے جسم پر کوئی خوشبو لگائیں گے اور نہ اپنے کپڑوں پر کوئی خوشبو لگائیں گے، یہاں تک کہ صابن جو ہے جس میں خوشبو ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں خوشبو ہے اس کا بھی استعمال آپ نہیں کریں گے. ہاں البتہ اگر دوائی کے طور پر کوئی مرہم لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے دوا کے طور پر. تو آپ کا احرام ہو گیا. احرام باندھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک عمرہ. او اللہ، جس عبادت کے لیے تو نے ہمیں دعوت دی ہے ہم وہ عبادت کے لیے حاضر ہیں. اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ مختصر سی دعا ہے. صحیح کتابوں میں جو دعائیں مذکور ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب آپ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے آپ کو وہ تلبیہ شروع کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اس کو آپ دہراتے رہیں اور زور سے کہتے رہیں.
جتنا آپ کے لیے ممکن ہے اتنا زور سے کہتے ہیں. عورتیں البتہ خود اپنے لیے کہیں گی. کوئی غیر محرم آس پاس ہے تو ان تک ان کی آواز جائے، وہ اس کا اہتمام کریں گی، کیونکہ ان کی آواز بھی انہیں چھپا کر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اب مرد کے لیے کیا پہننا منع ہے؟ کوئی بھی کپڑا جو کسی بھی سائز کے لیے سلا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ بنین ہو یا انڈر گارمنٹس ہوں یا پیجامہ ہو یا قمیص ہو، اور پھر سر کو ڈھانپنا بھی ٹوپی وغیرہ، اس سے مرد کو منع کیا گیا ہے. چپل یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹخنے کو نہ ڈھانپے، ایسی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چپل پہن لیں، ساکس وغیرہ نہ پہنیں، جوتا ایسا نہ پہنے جو ٹخنے کو ڈھانپتا ہو. اور عورتوں کے لیے وہ اپنا جو معمولی لباس ہے جو پہنتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنا برقع وغیرہ سب پہن سکتی ہیں. صرف ان کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی ہیں. عورتیں اپنا چہرہ نہیں ڈھانپیں گی، نقاب وغیرہ نہیں پہنیں گی. ہاں البتہ اگر کوئی غیر محرم سامنے ہے تو وہ کسی کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ وہ کیپ جیسا ایسا پہن کے اس کے سامنے کپڑا، اس کی سب کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف جب کوئی غیر محرم سامنے ہے تو وہ کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیں، اور اگر کپڑا اگر چہرے پر لگ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جس کا احرام میں ایک عمرہ کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو وہ غیر احرام کی حالت میں کر سکتا ہے. مطلب اس کے ساتھ جماع کرنا یا پھر کوئی ایسی حرکت کرنا جو انسان کو برائی میں ڈال سکتی ہے، جماع میں ڈال سکتی ہے، ایسی چیز نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو پابند بنا کر رکھے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے. اور احرام کی حالت میں ایک مومن کو کسی چیز کا شکار نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کو مارنا نہیں چاہیے. خاص کر جو احاطہ ہے میقات میں داخل ہونے کے بعد جو حرم کا علاقہ ہے، اس علاقے میں کسی جاندار چیز کو اسے مارنا نہیں چاہیے. اب یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک احرام میں، ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. اگر غلطی سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا احرام ٹوٹ گیا، آپ کو پھر سے جا کے احرام باندھ کے آنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ نے اہتمام نہیں کیا، آپ نے بال نکال لیے یا اپنے ناخن آپ نے کاٹ لیے، کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے ناخن وغیرہ کاٹنے کی، تو اس کا اہتمام کریں. کیونکہ اگر جان بوجھ کر آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ ایک بکری ذبح کرنا ہوگا، یا پھر جو ہے روزے رکھنے ہوگا 3 دن کے، یا پھر 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ فدیہ ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ایک انسان کو جو احرام میں ہے اس سے پابندی کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے، حرم کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دعا، جو دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اس دعا کا اہتمام کیجیے، اس دعا کو پڑھیے. اور شاید آج کل جو انتظامات ہیں وہ مختلف دروازے جو ہے نا مختلف جگہ ہیں، تو اس بات کی یہ کرنا کہ فلاں دروازے سے داخل ہونا سنت ہے یا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے. جہاں آپ ہیں
جہاں سے آپ کو آسان ہے، قریب ہے، وہاں سے آپ داخل ہو جا سکتے ہیں۔ اب آپ داخل ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ دعا کرنا چاہیے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ عبادت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے، اور بدعت باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، باعث عذاب ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ تحیۃ المسجد جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے۔ یہ جو ہے جب حرم میں داخل ہوں گے آپ، وہاں تحیۃ المسجد نہیں ہے، بلکہ وہاں کی تحیت جو ہے، وہاں کا جو گریٹنگ ہے وہ طواف ہے، اور وہاں کی سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ سیدھے جائیں، جا کے پہلے طواف سے شروع کریں۔ ہاں البتہ اگر آپ تھکے ہیں، بہت لمبا آپ چلے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ تھوڑا کسی وجہ سے آرام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ جب داخل ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت سے نماز ہونے والی ہے، شروع ہونے والی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد طواف کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ طواف کی حالت میں ہیں، طواف کر رہے ہیں اور نماز شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے امام کے ساتھ، اس کے بعد اپنے طواف کو جاری کرنا چاہیے، وہیں سے جہاں سے آپ روکے تھے، پھر سے شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب طواف کا طریقہ کیا ہے، طواف کیسے کریں گے؟ طواف جو شروع ہوگا وہ جو ہے حجر اسود کا جو کارنر ہے، وہاں لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ اپنا بایاں ہاتھ کعبے کی طرف ہوگا، آپ وہاں پہنچیں گے، پھر کعبے کی طرف آپ دیکھیں گے۔ حجر اسود اگر آپ چھو سکتے ہیں یا پھر بوسہ دے سکتے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ آپ صرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر آپ اپنا طواف شروع کریں گے۔ تو آپ پہلے 3 چکر میں مرد کے لیے تھوڑا جلدی جلدی چلنا ہے۔ جلدی جلدی چلنا بھی اس طرح ہے کہ اپنے قدم قریب قریب رکھیں، لمبے قدم نہیں بلکہ قریب قریب قدم رکھیں، تھوڑا جلدی جلدی چلنا ہے، اور اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو پورے طواف میں کھلا رکھنا ہے۔ یہ دونوں کارنر جو ہیں وہ احرام کے آپ کے بائیں کندھے پر ہوں گے، اور یہ سیدھا کندھا جو ہے کھلا ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں جس کو رمل کہتے ہیں جلدی چلنے کو، اور اتباع کہتے ہیں کپڑا جو ہے یہ اپنا سیدھا شولڈر کھلا رکھنے کو، یہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے ایسا نہیں ہے، جلدی چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ عام طور پر جیسے چلنا ہے ویسے چلیں۔ اب آپ چکر کاٹنے کے بعد اچھا، چکر کاٹتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بیچ میں جو ہے حجر ہے، جو یو شیپ کعبہ سے لگا ہوا شیپ ہے، وہ کعبے کا ہی حصہ ہے، تو اس کے اندر سے کوئی جگہ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے آپ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو ملا کر آپ کو طواف کرنا ہے، تو اس کے باہر سے آپ آئیں گے اور آپ پہنچیں گے اس کارنر پر جو حجر اسود سے پہلے ہے، اور اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اگر ممکن ہے تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اگر چھو نہیں سکتے تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو ہے وہاں ایک دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر اپنا دوسرا چکر شروع کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کے 7 چکر ہوں گے، ہر چکر میں آپ اسی کا اہتمام کریں گے۔ طواف کے دوران لوگوں کے پاس اور یا کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ ہر طواف کے لیے آپ جو ہے پرٹیکولر کوئی دعا کریں آپ، یا کوئی آیتیں پڑھیں، یا کوئی خاص ذکر کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو عبادت سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔
آپ جو ہے اپنے طور پر جو اہم اذکار ہیں، جن اذکار کی زیادہ سے زیادہ فضیلت ہے، اس میں سب سے اہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا، دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی چاہیں مانگنا۔ خاص طور پر یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن کریم، ذکر اور دعا، کیونکہ آپ سفر میں ہیں اور مسافر ایک ایسا شخص ہے جس کی دعا قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو آپ الحمدللہ ایسی حالت میں ہیں جب آپ کی دعا قبول کی جائے گی تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیے، ہر چھوٹی بڑی چیز، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے خوب دعائیں کی، خوب مانگی۔ اور خاص کر آج جو حالات ہیں، آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اور ہمارے بچے جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو دعائیں زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور یہ سوچیے کہ دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں ہے، بلکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعاء العبادہ، دعا حقیقت میں ایک عبادت ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر کر پیش کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ مان رہے ہیں کہ دینے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ عبادت کی ایک بہت ہی خوبصورت شکل ہے۔ دعا مانگنا ایک بہت اچھی عبادت ہے، اس بات کا خیال رکھیے۔ اب آپ کا طواف مکمل ہوا تو آپ مقام ابراہیم کے پاس، ضروری نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم کو جا کر دیکھیں یا پھر حجر اسود کو چھینے کے لیے کسی کو دھکا لگائیں۔ اس بات کا خیال رکھیے ضرور کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اور مکے کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ اس زمین سے زیادہ محترم اللہ کے نزدیک اور اس دن سے زیادہ محترم اللہ کے نزدیک ایک مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ حجر اسود ایک مومن سے زیادہ محترم نہیں ہے۔ مقام ابراہیم ایک مومن کی عزت اور احترام سے زیادہ احترام کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوشش کیجئے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں آپ کسی چیز کے لیے بھی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی دور ہو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیں 2 رکعت، وہ مقبول ہے۔ تو اس کے لیے کسی کو تکلیف دیں، یہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس کے بعد عام طور پر چونکہ زمزم قریب رہتا ہے مقام ابراہیم کے، لوگ وہاں جا کر زمزم پیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو آپ کو خواہ جا کے اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہیے، کیونکہ زمزم پینا اس وقت میں جا کر وہاں کوئی عمرے کا رکن نہیں ہے، کوئی عمرے کا رکن نہیں ہے۔ اور طواف کے لیے ایک بات یہ ضروری ہے کہ نماز کی طرح ہے طواف، اس میں وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے۔ آپ وضو کے ساتھ جائیں اور اس کا اہتمام کریں کہ آپ وضو کی حالت میں طواف کر رہے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پھر وضو کر کے جہاں جتنے چکر ہوئے تھے وہاں سے آپ کنٹینیو کریں، ضروری نہیں ہے کہ پھر شروع سے آپ کریں۔ اس کے بعد آپ جو آخری رکن سے پہلے والا رکن ہے عمرے کا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے۔ تو آپ پہلے صفا کے پہاڑی پر جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر صفا کے پہاڑی پر کعبے کی طرف رخ کر کے یہ آیتیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیتیں آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو دعا سنت سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ بہت پیاری دعا ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس زمین پر، پھر کیسے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
نکالے جانے کے بعد مکے سے پھر مدینے سے فاتح کے طور پر اللہ تعالیٰ واپس لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حج کروایا، کیسے اس دین کو کامیاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا، اس کی مختصر اس کا خلاصہ جو ہے اس دعا میں ہے۔ یہ بات، یہ دعا یہ یاد دلاتی ہے مومن کو کہ مومن وہاں جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت مکے میں کیسے گزارا، کیسے دعوت دی، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، پھر آپ نے مدینے میں کیسے اسلام کو پروان چڑھایا، اگر یہ ساری چیزیں ایک مومن پڑھ کر جاتا ہے، جان کر جاتا ہے، تو وہاں جا کے اس کا مزہ ہی ایک اور رہے گا۔ وہاں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد آئے گی اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر اس کی عبادت میں کچھ اور ہی رنگ ہوگا۔ تو آپ صفا پر ان دعاؤں کو پڑھیں گے، پھر صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے۔ تو آپ جب جا رہے ہیں آپ کی چال نارمل ہوگی، جیسے آپ نارمل چلتے ہیں اسی طرح، سوائے اس کے کہ 2 گرین لائٹس ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، ایک مختصر سی جگہ ہے جہاں آپ کو تھوڑا جلدی چلنا ہے، بلکہ دوڑنا ہے، مرد کو دوڑنا چاہیے، عورتوں کے لیے کوئی دوڑنے کی بات نہیں ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی رہتی ہیں تو وہ بھی دوڑتے ہیں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مرد دوڑے اور پھر وہاں انتظار کریں، عورتیں آ جائیں تو پھر ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہے۔ پھر مروہ پر جائیں گے آپ، مروہ پر بھی آپ کھڑے ہو کر کعبے کا رخ کر کے وہ دعا جو آپ نے صفا پر پڑھی تھی وہی دعا پڑھیں گے۔ وہ آیت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ دعا پڑھیں گے، اور یہ دعا جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں گے آپ، اور ہر پڑھنے کے بعد دوسرے مرتبہ پڑھنے سے کے درمیان خوب دعائیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے سے ایک مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ دعائیں کریں گے، جو بھی مانگنا ہے آپ کو اپنی زبان میں آپ مانگیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، پھر دعائیں کریں گے، پھر تیسری مرتبہ آپ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے صفا کی طرف روانہ ہوں گے مروہ سے۔ تو اس طریقے سے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر، آپ کا 7واں چکر وہ ختم ہوگا مروہ پر، اور پھر وہ ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے وہاں جو دعائیں کرتے ہیں وہاں آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائیں، اور پھر آپ اپنے بال منڈوانا بہتر ہے، پوری طرح صاف کرنا مردوں کے لیے وہ بہتر ہے، شارٹ بھی کر سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے 1 انچ انگلی کے پورے سر کے حصے سے بال نکالنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ سیکھنے کے سبق ہیں جو بہت ضروری ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے، مطلب ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، کیوں ہم اس پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں، اور پھر کیوں اس گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کیوں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم اللہ کے حکم نہ ہوتا اور ہم کرتے تو شرک ہوتا، لیکن اللہ کا حکم ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ سجدہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ جیسی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کیا، تو وہاں سجدہ عبادت ہے اور نہ کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا اللہ تعالیٰ نے شیطان، تو وہاں اللہ کے حکم جو اللہ کے حکم سے، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کہا تھا کہ تیری حقیقت کچھ نہیں ہے میرے پاس، اگر میرے رسول نے تجھے بوسہ نہیں دیا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو اس میں توحید کا اعلان ہے کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، یہ جو چیزیں کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف جب گھومتے ہیں
تو یہ بات ہمیں یاد دلائی جاتی ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اس زمین پر تعمیر کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اب دوسرا سبق بھی یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا، تو ہمارے دل میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں، یا اللہ کے گھر جو بنا رہے ہیں اس میں حصہ لیں، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو یہ تربیت دیں کہ ہمیں اللہ کا گھر بنانا چاہیے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کے بنانے میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ ایک سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق مومن کو یہ ملتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی پوری فیملی اللہ کی عبادت اور اطاعت کا ایک پیکر ہے، ایک عظیم مثال ہے۔ وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر یہاں لا کر بسانا جہاں کچھ پانی نہیں، کھانا نہیں، ریگستان میں، اور پھر اپنے خود لختے جگر کو، بیٹے کو جو بہت سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور پھر یہاں فیملی کو چھوڑ کر جانا، اور پھر یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا۔ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مومن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے قربانیاں دینا چاہیے۔ مومن کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا، اور اس امتحان میں اسے اپنی بہت زیادہ محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے ایک مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں، وہاں ہاجر کی جو قربانیاں تھیں، جو اطاعت تھی اپنے شوہر کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا، ان کی اطاعت کرنا، یہ بہت بڑے سبق ہے، یہ بہت بڑے سبق ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہاں وہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے لیے زمزم کا جو چشمہ نکالا جو آج تک باقی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں کہ ایک عورت کو اللہ کی کیسے اطاعت کرنی چاہیے، اپنے شوہر کی کیسے اطاعت کرنی چاہیے، دینی معاملات میں اپنے شوہر کا کیسے ساتھ دینا چاہیے، اللہ پر کیسے بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے، ضرور اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ یہ بہت سارے سبق ہیں جو ہم وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھ کر جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کر جائیں، تو وہاں سے لوٹتے وقت بہت سارے سبق ہم لے کر آ سکتے ہیں۔ اور وہاں جو مقامات ہیں، غار حرا ہے یا غار ثور ہے، اور پھر جب آپ مدینہ جائیں گے تو وہاں کچھ مقامات ہیں، جو بھی مقامات لوگ لے کے جاتے ہیں وہاں زیارت کے طور پر، دیکھنے کے طور پر، وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں کے آداب یہ ہیں کہ وہاں کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس کی وجہ سے آپ بدعت میں داخل ہو جائیں، بلکہ بس یہ جگہ تھی، اس کو کوئی ثواب کی نیت سے یا کوئی عبادت کی نیت سے نہیں جانا ہے، بس دیکھنے کے لیے جانا ہے کہ یہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں چیز کی تھی، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے۔ یہ الحمدللہ مکے کے اندر جو بھی آپ کو کرنا تھا یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں گے، مدینے میں مکے میں جس طرح نماز پڑھنے کا اجر بے حساب ہے، اسی طرح مدینے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر بھی بے حساب ہے۔ تو وہاں آپ جائیں گے تو وہاں کے آداب یہ ہیں کہ پہلے دعا پڑھ کر مسجد میں جائیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ پھر اگر آپ کو یہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور خبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کے گارڈنوں میں سے ایک گارڈن ہے، تو وہاں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ مسنون ہے، آپ وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی زیارت کریں۔ زیارت کرتے وقت اس کو ہاتھ لگانا یا کوئی اور حرکت کرنا یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے وہاں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر
السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں گے. اور آپ درود پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ اپنے دائیں جانب ایک قدم ہٹ کر وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس آپ جو ہے ان کے لیے سلام پیش کریں گے، السلام علیکہ یا ابا بکر. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح. بس یہی وہاں کا مسنون طریقہ ہے. باقی قبرستان کو جانا، بقیع کے قبرستان کو جانا یا وہاں جا کر کوئی خاص ذکر کرنا یا عبادت کرنا، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کرنا ایک اچھی بات ہے. جہاں موت کو یاد کرنا ہے وہاں جا کے آپ اپنے صحابہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور پھر اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی موت کو یاد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ یہ سوچ کر واپس لوٹے کہ آپ کا عمرہ اور آپ کی عبادت مقبول ہے. یہاں تک آپ اہتمام کریں، لیکن واپسی میں آپ یہ بھول جائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک عظیم عبادت کے بعد لوٹ رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کر رہے تھے اب تک. ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے اور ہر قسم کی بد زبانی سے بچنا. اس کا اہتمام کیجیے تاکہ آپ کی عبادت کا اثر باقی رہے، عبادت کا جو اجر آپ کو ملا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے، اور جو آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں آپ ان گناہوں کو معاف ہی رکھیں، پھر اس کو واپس اپنے اکاؤنٹ میں لائیں نہیں. اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جیسی مرضی ہے اس کے مطابق ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہمیں صبر اور تقوی کی جو ضرورت ہے، ہمارے سفر میں جو توشہ ضروری ہے وہ توشہ ہمیں فراہم فرمائیں. ہمارے سفر میں ہمارے لیے امن و امان فراہم فرمائیں، ساری قسم کی آسانیاں فراہم فرمائیں. ہمیں ہمیشہ ہدایت پر باقی رکھے اور ہمارے پیچھے جن لوگوں کو ہم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت پر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو امن و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گھر والوں کے پاس مقبول عبادت کے ساتھ لوٹائے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں یا رسول اللہ بھی. وہاں جو ہے وہاں جو ہے بول سکتے ہیں. بورڈ پہ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اگر وہاں آپ حاضر ہیں تو اس وقت میں باہر آپ اگر ہیں دوسری جگہ تو ممنوع ہے، لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ عورتوں کے پاس کوئی سوال ہے؟ طواف کریں وہ فرسٹ 3 چکر میں وضو کیا ہو، پھر شروع کرنا ہے وہ کھانے کا 7 چکر. طواف جہاں سے آپ کا رک جاتا ہے کسی وجہ سے، نماز کی وجہ سے یا وضو کی وجہ سے، تو پھر سے شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہوا ہے اس کے بعد سے آپ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی سوال ہے؟ پہلے ایک عمرہ کر دیے ہیں، جبھی بال پورا اتارتے ہیں، پھر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو بال نہیں رہنا، کیا کرتے نہیں اگر بال اتارنا پڑتا ہے پھر تو بال یہ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، کیرانا جاتے ہیں، کون سا عمرہ صحیح ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ جو بول رہے تھے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ ہو. خواہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، بار بار عمرے کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ایک عمرہ، ہاں البتہ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اگر وہ اس حالت میں ہیں زندہ کہ وہ خود سے عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں.
ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے بار جب آپ عمرہ کر رہے ہیں آپ شارٹ کر لیجئے، اور دوسری مرتبہ کرتے ہیں تو حلال کر لیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ خالی تھوڑا کر سکتے ہیں نا، پھر سیکنڈ کنٹینیو کر لیجیے انشاءاللہ اگر ویسا آپ کا یہ ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کی جو ہے عمرے کے سلسلے میں، دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ وغیرہ جا کر لوگ آتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ میقات پر جانا چاہیے، میقات پر جا کے پھر وہاں سے احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ میقات پر کی ضرورت آپ جہاں ہیں وہاں بتایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ میقات پر جانا ہے ہم کو، تو ہم میقات پر جا کے آپ کرتے ہیں، جو قریب میقات ہے وہاں بتایا جائے گا، وہاں جا کے آپ واپس آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ طواف میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک پوائنٹ رکھ لیں کہ اس پوائنٹ پر جو ہے ملنا ہے، جی بالکل کوئی بات نہیں، آپ انتظار کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک جو ابھی حرام پہن کر یہ طواف نیچے کرنا ہوگا، اوپر کرنا تو بغیر حرام نہیں چاہیے، شاید ہم کرنا ابھی نیچے کرنا سوچ رہا ہوں، تب میں تو عمرہ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن یہ کرنا کر سکتے ہیں کیا حرام پہن کے؟ دیکھیے دین کے معاملے میں اس قسم سے کوئی ٹرکس کرنا، ٹھیک ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے بارے میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ بلکہ ہم لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی انتظام ہوتا ہے الحمدللہ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، الحمدللہ وہاں کی حکومت جو ہے بہت سارے انتظامات کیے ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو بھی ڈسپلن کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے جو بھی قوانین بتائے جاتے ہیں، جو بھی وہاں لوگ رہتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمیں ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے دین کا جز ہے، ایک اور بات، امیر کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی آپ سفر میں جائیں گے، اگر 2 لوگ بھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ایک کو امیر بنا لیں، کیونکہ ڈیسیشنز لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے امیر کا ہونا، ورنہ شیطان بہت آسانی سے جو ہے بھٹکا دیتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر، کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا کسی اور چیز میں بڑے ہیں، چاہے آپ کسی ادارے کے بڑے ہوں، آپ کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو سکلز ہوں، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ایک نوجوان بھی امیر بنایا جاتا ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک حبشی غلام بھی امیر بنایا جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا چاہیے، تو اس میں خیر ہے انشاءاللہ، اس میں خیر ہے۔ مشورے کے ساتھ جو بھی چیز طے ہو، جو بھی امیر بتائیں اس کی اطاعت کرے، کبھی شیطان کے پھندے میں نہ پڑے کہ مجھے یہ چیز بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے، ٹھیک ہے، میں لوگوں کے پیچھے پڑا رہا ہوں کہ وہ کیا غلطی کریں، میں کیسے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کروں، یہ سب شیطان کے طریقے، شیطان پیچھے لگا رہتا ہے آپ کی عبادت کو ضائع کرنے کے لیے۔ یہ چوکنا رہیے کہ آپ کو اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں، بہتر ہے، کیونکہ آپ احرام میں رہتے ہیں، بہت چیزوں کے پابند رہتے ہیں اور کافی محنت ہوتی ہے آپ کی، تو بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ فلائٹ ٹکٹس پر حضرت بڑھی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تلبیہ بول رہا ہوں، آپ بھی ساتھ بولیے گا۔ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی مولانا نے آپ کو پورا عمرے اور اس کی پوری تفصیل سے بتایا کہ کیسا عمرہ کرنا ہے، اور دوسری چیزوں کا بھی جو ہے آپ اہتمام کیجیے گا. صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ عمرہ جو ہے حج میں جو کرتے ہیں نا، جو حج کی جو نیت کر کے تمتع افراد اقران کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. بس یہ سمپل عمرہ ہے. جائیں گے عمرے کی نیت بن کر جائیں گے اور احرام باندھیں گے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں گے، 7 طواف کریں گے. جیسے کہ مولانا نے بتایا کہ حجر اسود کے پاس سے آپ کے 7 پھیرے ہوں گے، پھر وہاں سے 7 پھیرے ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ آپ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے. پھر وہاں سے آپ زمزم پانی پی بھی سکتے ہیں یا بعد نہیں پی سکتے ہیں. اس کے بعد صحیح کریں گے. صحیح میں جو ہے آپ کے اذان کا وقت ہو گیا. کے بعد